خان یونس کے ناصر اسپتال میں افراتفری اور بھگدڑ کا منظر۔ ایک دوسرا دھماکہ ہسپتال کی بیرونی سیڑھیوں پر ہوا، جہاں صحافی شہر کے مناظر کی عکس بندی کے لیے جمع ہوتے تھے۔ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب ایک طبی کارکن نے اپنے ساتھی کا خون آلود کوٹ اٹھا رکھا تھا۔ وہ تو زندہ بچ گیا، لیکن 20 دوسرے لوگ مارے گئے۔ یہ رائٹرز کے کیمرہ مین کا سامان ہے، وہ پہلے دھماکے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ جو جرنلسٹ اس حملے میں مارے گئے ان میں کیمرہ مین حسام المصری، مریم ابو دقہ، محمد سلامہ، مواز ابو طہا اور احمد ابو عزیز شامل ہیں۔ اسرائیل نے 2023 میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے غیر ملکی صحافیوں کو غزہ جانے سے روک رکھا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا زیادہ تر خبریں مقامی صحافیوں کے ذریعے حاصل کر رہا ہے۔ ڈاکٹرز کی تنظیم میڈیسن سانس فرنٹیئرز نے ان حملوں کو بہت خوفناک قرار دیتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ اسرائیل طبی عملے اور صحافیوں پر بغیر کسی خوف کے حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ اس حملے کی فوری تحقیقات کرے گا اور نتائج سب کے سامنے لائے گا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ صحافی اس کا ٹارگٹ نہیں ہیں۔ ہم ایک نہایت پیچیدہ صورتحال میں آپریٹ کر رہے ہیں۔ حماس کی دہشت گرد جان بوجھ کر ہسپتالوں سمیت سویلین انفراسٹرکچر کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ ناصر ہسپتال کے اندر سے بھی کارروائیاں کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا، اسرائیل کو ناصر اسپتال میں ہونے والے اس افسوسناک حادثے پر گہرا صدمہ ہے۔ ہم صحافیوں، طبی عملے اور تمام عام شہریوں کے کام کو اہمیت دیتے ہیں۔ امریکی صدر نے، جو جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کہا کہ وہ اس حملے سے خوش نہیں ہیں۔ میرے خیال میں یہ کسی نہ کسی وقت طے ہو جائے گا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ بہتر ہے کہ یہ جلد حل ہو۔ کوئی بھی 7 اکتوبر کو بھول نہیں سکتا۔ میں نے بہت بھیانک اور ظالمانہ چیزیں دیکھی ہیں، مگر وہ جتنا برا تھا اس سے بدتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تازہ ہلاکتوں کے بعد اکتوبر 2023 سے غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد مرنے والے صحافیوں کی تعداد تقریباً 200 تک پہنچ گئی ہے۔